غیب کے علم کے یقین کی تجدید کی ضرورت ہے، احکام اور مسائل سے متعلق علم کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ احکام اور مسائل سے متعلق علم کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو علم غیب سے متعلق ہے، جو علم غیب سے متعلق ہے اس کی تجدید کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو عزیزو، عذاب قبر کو تو ان کے بیانات سے سمجھنا پڑے گا جو عذاب قبر کا یقین رکھتے تھے، عذاب قبر کو تو ان کے بیانات سے سمجھنا پڑے گا جو عذاب قبر کا یقین رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب قبر پر اور قبر کے سوالات پر اطمینان تھا، اور ہم غافل ہیں۔ ہمیں اور صحابہ کرام میں قبر کے سوالات کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ وہ قبر کے سوالات کی طرف سے مطمئن تھے اور ہم قبر کے سوالات کی طرف سے غافل ہیں، اس لیے کہ جسے علم ہے یقین کے ساتھ وہ امتحان کے جوابات کی طرف سے مطمئن رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے محنت سے اس کو امتحان میں کوئی فکر نہیں ہوتا، جو پوچھیں گے بتا دوں گا، اور جو محنت نہیں کرتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں امتحان سے بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ امتحان کے قابل نہیں ہوتے، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ قبر کے سوالات کی طرف سے مطمئن تھے۔ جب آپ نے سارا قبر کا منظر کھینچا عمر کے سامنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کی حیت، ان کا خوفناک منظر، ان کے سوالات کی آواز بجلی کی گرج کی طرح، یہ سب کچھ سن کر یہ پوچھا کہ کیا جب مجھ سے سوال کیا جائے گا قبر میں تو میں ہوش میں ہوں گا؟ فرمایا ہاں عمر تو ہوش میں ہوگا۔ تو میں نے فرمایا میں ان سوالات کرنے والوں سے نمٹ لوں گا، میں ان سوالات کرنے والوں سے نمٹ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اتنا سخت منظر بیان کیا قبر کے منکر نکیر کے سوالات کی کیفیت کا کہ ان کی آواز بجلی کی طرح ہوگی، گرجدار، ان کی آنکھیں آسمان کی بجلی کی روشنی کی طرح چمکتی ہوئی ہوں گی۔ سارا سن کے فرمایا میں ان سے نمٹ لوں گا۔ عمر اگر سوال کے جواب نہ دے سکا تو ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا ہوگا، اس ہتھوڑے کو سارے مینا والے مل کر اٹھا نہیں سکیں گے، اور وہ ہتھوڑا ان کی ہاتھ میں اتنا ہلکا ہوگا جیسے میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس کے ہلا رہے تھے، ایسا ہلکا ہوگا ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں، جس ہتھوڑے کو سارے حاجی مل کر ہلا نہیں سکیں گے۔ فرمایا میں ان سے نمٹ لوں گا۔ جبریل آ کر کہا کہ جو آپ کے ساتھی ہے نا عمر، جب اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا تو یہ سوال کا جواب دینے کے بجائے فرشتوں سے ہی سوال کر بیٹھیں گے، فرشتوں سے ہی سوال کریں گے، اے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو میرے رب کے بارے میں؟ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو میرے دین کے بارے میں؟ تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ انہیں تو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ سے جا کر کہ اے اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے عمر کو ہماری طرف بھیجا تھا یا ہمیں عمر کی طرف بھیجا؟ تو نے عمر کو ہماری طرف بھیجا تھا یا ہمیں عمر کی طرف بھیجا؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سائل تھا کون مسئول۔ تو میں نے عرض کیا کہ قبر کی ہولناکیوں کو، قبر کے عذاب کو وہی جانتے ہیں جنہیں اس کا یقین ہے، اور وہی تیاری کرنے والے ہیں جو اس کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایک بات کو سن کر اس کو معلومات میں لے آویں، دوبارہ اگر سننے لگیں تو دل نہ چاہے سننے کو کہ یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، کوئی نئی بات لاؤ۔ قبر کے عذاب کو ایک دفعہ سن کر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں معلومات میں لانے کی ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، احکام کے لائن کا علم، احکام کے لائن کے علم سے فراغت ہو جائے گی، احکام کے لائن کے علم سے فراغت ہو جائے گی کہ عمل سیکھ لیا ہے اس طرح کرو، لیکن غیب سے متعلق علم سے فراغت نہیں ہے، کیونکہ غیب کے علم کے یقین کی تجدید کی ضرورت ہے، احکام اور مسائل سے متعلق علم کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ احکام اور مسائل سے متعلق علم کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو علم غیب سے متعلق ہے، جو علم غیب سے متعلق ہے اس کی تجدید کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ایمان تازہ ہو۔ مسائل کی تعلیم سے ایمان تازہ نہ ہوگا، اس سے تو فراغت ہو جائے گی، کیونکہ معلوم ہے نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، لیکن جو غیب سے متعلق علم ہے
اس کی تذکیر اور اس کے تکرار کی ضرورت ہے تاکہ اس سے غیب کا یقین تازہ ہوتا رہے. یہ میں عرض کر رہا تھا. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک فرماتے ہیں محمد جعفر محمد والد سے نقل کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے پیچھے چلے قبرستان کی طرف. جب جنازہ رکھ دیا گیا لحد میں تو جنازے کے رشتہ دار متعلقین وہ زور زور سے رونے لگے. فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ خدا کی قسم تم تو رونے میں لگے ہوئے ہو. بات اصل یہ ہے کہ اگر قبر کے اندر تمہارے مردے پر جو حالات گزر رہے ہیں اگر تم اس کا معائنہ کر لو، اپنی آنکھ اس کو دیکھ لو، تو تم اپنی میت کو دفنانا بھول جاؤ. تم اپنی میت کو دفنانا بھول جاؤ. تم میت کو قبرستان لے جا نہ سکو. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میت پر قبر میں کیا گزر رہی ہے تو تم ہمت نہ کرو اپنے مردوں کو قبرستان تک لانے کی، اور تم غافل ہو جاؤ اپنے مردوں کے دفن کرنے سے. فرمایا کہ ان مرنے والوں کو قبر کی طرف ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، سب کو جانا ہے. ایک کو بھی موت ان میں سے باقی نہیں چھوڑے گی. پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے بندو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں اور تمہاری موت کے وقت کو متعین کیا ہے، اور تمہیں وہ کان عطا فرمائے ہیں کہ جو کان خیر کی بات کو محفوظ کرتے ہیں، اور وہ آنکھیں تمہیں عطا فرمائی ہیں کہ ان آنکھوں سے چھپی ہوئی چیزیں تمہارے لیے واضح ہو جاتی ہیں اور تمہارے لیے کھول لی جاتی ہیں، اور تمہارے لیے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. چھپی ہوئی چیزیں تمہیں وہ آنکھیں دی ہیں کہ جسے چھپی ہوئی چیزیں تمہارے لیے ظاہر ہو جاتی ہیں، اور تمہیں وہ دل دیے ہیں اللہ نے تمہیں وہ دل دیے ہیں جو دل دنیا کے مصائب کو، دنیا میں آنے والے حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور تمہیں اللہ نے وہ دل دیا ہے جو دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے. وہ دل اللہ نے تمہیں دیا ہے جو دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے. اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے قرآن کو تم سے ہٹا نہیں دیا. قرآن تمہارے سامنے واضح ہے، بلکہ اللہ نے تمہارا اکرام کیا ہے تمام نعمتوں کے ساتھ، اور تمہیں اللہ تعالی نے نعمتیں کھول کر دی ہیں، اور اللہ نے تم سب کا احاطہ تمہیں چن چن کر تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ نے تمہیں سب کو شمار کیا ہوا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے بدلہ تیار کر رکھا ہے. اللہ نے تمہارے لیے بدلہ تیار کر رکھا ہے. دنیا میں خوشی پر کیا دیں گے اور غم پر کیا دیں گے، اس سب کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ثواب کی طلب میں کوشش کرو، اور ان اعمال میں جلدی کرو تمام شہوتوں کے ختم ہونے سے پہلے، اور اس موت کے آنے سے پہلے جو موت تمام لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. اس موت کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو جو موت تمام لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، اور دنیا کے مصائب سے کوئی معمول اور محفوظ نہ رہے. یہ دنیا ایسی دھوکے باز ہے کہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. دنیا کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور ایسا سایہ ہے جو سایہ باقی نہیں رہتا، زائل ہونے والا ہے. اور ایسا سہارا ہے جو سہارا ختم ہونے والا ہے. ایسا سہارا ہے کہ جو سہارا ختم ہونے والا اور مائل ہونے والا ہے. یہ دنیا آتی ہوئی اچھی لگتی ہے، لیکن بہت جلدی یہ اپنے دنیا والوں سے گزر جاتی ہے. اس کی شہوتوں میں پڑنے یا اپنی شہوتیں پڑنے والوں کو دنیا تھکا دیتی ہے. یہ بہت دھوکے کا دودھ پلانے والی ہے، اور دھوکے سے ہلاک کرنے والی ہے. اور یہ دنیا اپنے پیچھے چلنے والوں کو تھکا دینے والی ہے. اللہ کے بندو عبرتوں سے نصیحت حاصل کرو. اے اللہ کے بندو عبرتوں سے نصیحت حاصل کرو، اور قرآن آیات سے اور احادیث سے عبرت لیا کرو. اللہ کے عذاب اور اس کی وعیدوں سے ڈرتے رہو، اور وعد اور نصیحت سے نفع حاصل کرو. فرمایا کہ موت تمہارے اندر پنجے گاڑے ہوئے ہے،
موت اپنے پنجے تمہارے اندر موت پنجے گاڑے ہوئے ہے، اور یہ قبر کا گھر تمہیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اچانک تم پر موت آ پڑے گی جو تمہارے سارے معاملوں کو ختم کر دے گی۔ ایک سور کے پھونکے جانے پر سارا نظام ختم ہو جائے گا اور ساری قبریں کھول دی جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اور اپنی جبریت سے تمہارا احاطہ کریں گے اور تمہیں حساب کے لیے کھڑا کریں گے اور تمہیں حشر کی طرف ہکائیں گے۔ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو ہکائے گا میدان حشر کی طرف، اور تمہارے اعمال پر گواہ فرشتے موجود ہوں گے جو تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن کر دی جائے گی، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے سامنے، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا قیامت کا کہ جن میں تمام شہر اور بلاد اور تمام علاقے کانپتے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا کہ یہ اگلے کے پچھلوں کے اور تمام مخلوق کی ملاقات کے آپس کے ملنے کا دن ہے، آج کوئی اس میدان سے غائب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی کی طرف سے خاص تجلی کی جائے گی اور سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور تمام وحشی جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور تمام بھید کھول دیے جائیں گے، اور تمام بدترین قسم کے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، اور دل اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے اور کانپتے ہوئے ہوں گے۔ جہنمیوں پر اللہ تعالی کی طرف سے ہلاک کرنے والا رعب اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جہنمیوں پر، اور رلا دینے والی عقوبتیں اور رلا دینے والے عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے، اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا، جہنم کے آنکڑے اور جہنم کے اندر کا شور و شغب، اور جہنم کے اندر جہنم کے عذاب کا شور اور وہ وعیدیں، اور جہنم کے اندر کی آگ کا جوش اور اس کی آوازیں۔ اور فرمایا کہ جہنم کا پانی کھولا دیا جائے گا اور جہنم کی گرمی کو بڑھا دیا جائے گا۔ اس جہنم میں داخل ہونے والا اسے کہیں سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اس سے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جہنم میں داخل ہونے والا اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اور اس کی حسرتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور جہنم کی بیڑیاں اتنی مضبوط اور سخت ہیں جو کبھی توڑی نہیں جا سکیں گی۔ ان جہنمیوں کے پاس فرشتے ہوں گے جو انہیں گرم پانی کا اور جہنم کے عذاب کی ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے، اور ان کو گرم پانی میں اترنے کی خوشخبریاں فرشتے سنا رہے ہوں گے۔ گرم پانی کے اکرام کی طرف فرشتے ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے، اور ان کو جہنم میں جلنے اور داخل ہونے کی فرشتے ان کو خوشخبری سنا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ سے پردے میں ہوں گے، اللہ کی زیارت ان کو نصیب نہ ہوگی، اور یہ اپنے دوستوں سے جدا ہوں گے، کوئی کسی کو پہچانے یا ملے گا نہیں کسی سے، اور یہ جہنم کی طرف چلائے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس بندے کی طرح ڈرو جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر تواضع میں آ گیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اور اس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اور یہ ڈر کر اس نے کوچ کر لیا، وَوَجِلَ فَرَحَلَ، ڈر کر اس نے کوچ کر لیا، اور اس کو ڈرایا گیا، اس نے آنکھ کھول لی، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، اور اس نے جلدی اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا، اور لپک کر اس نے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا، اور اس نے آخرت کے لیے اعمال آگے بڑھا دیے، اور جو اعمال کا توشہ ساتھ لیا تھا اس توشے کی اس نے مدد لی، اعمال کی مدد اس نے لے لی، اعمال سے مدد حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کافی ہیں انتقام دینے کے لیے اور تمہارے گناہوں کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے قیامت میں تم سے جھگڑنے کے لیے، اور قیامت میں تمہارے خلاف دلیل بننے کے لیے، اور جنت ثواب کے اعتبار سے کافی ہے، اور جہنم عذاب اور وبال کے اعتبار سے کافی ہے۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔